السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ ناظرین کرام، گزشتہ مجلس میں نماز کی اہمیت اور اس کو ادا کرنے کے انداز کے متعلق گفتگو ہوئی تھی، اور یہ بات یاد رکھیں، ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ یاد رکھ لینی چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اگر کسی معاملے میں ہم مسٹیک کرتے ہیں، غلطی ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس غلطی کا ازالہ کیسے کرنا ہے۔ تو آپ نے ایک بات جو کی ہمارے لیے وہ بڑی سوچنے کی اور اہم بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شیطان ہے جو ابلیس کے چیلوں میں سے ایک چیلا ہے جس کا نام خنزب ہے۔ یہ پہلے تو ابن آدم کو یعنی آدم کی اولاد کو نماز سے روکتا ہے۔ جب بھی وہ نماز کا ارادہ کرتا ہے، ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی بڑا ایسا ہے، یا کوئی نہ کوئی کام یاد کروا دیتا ہے۔ لیکن کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو اس کی بات پہ کان نہیں دھرتے۔ جب یہ ذہن میں وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ آدمی سوچتا ہے نہیں، پہلے نماز پڑھنی چاہیے، تو وہ نماز کی ادائیگی کے لیے چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب وہ وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ قسم اٹھاتا ہے، اے بندے، میں نے تجھے نماز سے روکا، میں نے بے شمار خیالات ڈالے، لیکن تو نہ باز آیا، پھر بھی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں تیری نماز کا کچھ حصہ تجھ سے چھین لوں گا۔ اب یہ کیسے چھینتا ہے؟ جب جیسے ہی انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فوراً ذہن میں خیال ڈالتا ہے، فہی قضا، فہی قضا، فلاں بات یاد کرو، فلاں بات یاد کرو، وہ دیکھو کون آیا۔ یعنی ایسے ایسے خیال، بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی اپنی عمومی زندگی میں ایسے خیالات دور دور تک نہیں ہوتے، لیکن نماز میں وہ غلط خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں مجھے بڑے گندے خیال آتے ہیں۔ تو آپ نے پھر اسے یہ ساری بات بتائی کہ وہ شیطان خنزب ایسا کرتا ہے کہ انسان کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے، اور یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کا خشوع، خضوع، اطمینان سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ انسان ان بھول بھلیوں میں الجھ کے نماز کے بعض اوقات الفاظ تو ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن حاضر نہیں ہوتا، ایسی نماز کا اجر کم ہو جاتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرامین اپنے ذہن میں رکھنے چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 417، نبی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ فانما یناجی ربہ۔ جب کوئی انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے وہ حقیقتاً اپنے رب سے سرگوشی کر رہا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے، اور کس طرح تقسیم کیا ہوا ہے یہ میں بتدریج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ بات یاد رکھیں، ہم چونکہ عجمی لوگ ہیں، ہمارے والدین ہمیں نماز کے کلمات سکھلا دیتے ہیں، ہمیں وہ ازبر یاد ہوتے ہیں، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک، لیکن
ہم اللہ سے سرگوشی کیا کر رہے ہیں، اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ اس لیے نماز کے اندر خشوع کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں نماز کے ترجمے معلوم ہونے چاہیے کہ میں جو بات اللہ سے کر رہا ہوں یا اللہ سے جو مانگ رہا ہوں وہ کیا مانگ رہا ہوں۔ تو صرف الفاظ کی ادائیگی جو ہے، بعض اوقات انسان کے اندر الفاظ خشوع نہیں پیدا کرتے جب تک اسے احساس نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یہ ایک فطرتی بات ہے، ہمارے سامنے کوئی دوسری زبان میں بات کرے، ہم اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ بات کیا کر رہا ہے۔ فار ایگزامپل یہاں ہی ہمارا ایک پختون بھائی وہ ایک بات اپنی پشتو میں کرتا ہے، لیکن ہمیں چونکہ پشتو نہیں آتی اس لیے ہم اس کی بات کو نہیں سمجھ پاتے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، چونکہ نماز کے کلمات عربی زبان میں ہیں، اس لیے ہمیں ان کا ترجمہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں تو اس وقت ہمیں علم ہو۔ اب ہم نماز کے آغاز سے شروع کرتے ہیں، اپنی بات کا آغاز نماز ہم ادا کرتے ہیں۔ دیکھیں دونوں ہاتھ اٹھائے، کندھے کے برابر بھی، کانوں کے برابر، کانوں کی کرملیوں کے برابر بھی، اور اپنے ہاتھ اٹھا کے ہینڈز اپ ہو کے اللہ کی بارگاہ میں شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ انتہائی ادب ہے جو ایک بندہ اپنے مالک اپنے خالق کے حضور کھڑا ہو کے وہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پہ عام مسلمان ایک دعا اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ کبھی ہم نے سوچا ہے یہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم، سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، میں پاک نہیں ہوں، تو پاک ہے۔ سبحانک اللہم، اے میرے اللہ، سبحانک اللہم، سبحانک اللہم وبحمدک، تعریف کے لائق تیری ذات ہے۔ وتبارک اسمک، اے اللہ تیرا نام بھی بڑا برکت ہے۔ وتعالی جدک، اے اللہ تو سب سے بلند و برتر ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی کچھ نہیں۔ اب یہی کلمات پہ اگر ہم غور کریں تو ہم اللہ کے سامنے اپنی ذات کو کیا کر رہے ہیں اور اللہ کی بلندی اور برتری کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس دعا کو کہتے ہیں استفتاح الصلاۃ، نماز کا جس دعا سے افتتاح ہوتا ہے، یعنی اللہ اکبر کہہ کے سب سے پہلے یہ کلمات کہتے ہیں اللہ کی ثنا بیان کرتے ہوئے۔ اسی طرح ابو داود میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے ایک دن رسول اللہ سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سورۃ فاتحہ سے پہلے آپ خاموشی سے کچھ پڑھتے ہیں، میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ دعا جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، یہ ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ نے دیکھیں کتنے پیار سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ کیا خاموشی سے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ سے کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، اے اللہ مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق مغرب سے دور ہے اتنا مجھے میرے گناہوں سے دور کر دے۔ اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھو کے صاف کر دیتا ہے اس طرح اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، کس سے؟ پانی سے، برف سے، اولوں سے۔ اس زمانے میں صرف صابن نہیں تھا، لوگ اپنے کپڑوں کے دھاگ دبے ان چیزوں سے صاف کرتے تھے۔ کہا میرے اللہم اغسلنی من خطایایا،
بالماء والثلج والبرد۔ اب یہ دیکھیں کتنی خوبصورت دعا ہے کہ انسان اللہ سے نماز کے آغاز میں ہی، جب یہ انسان کو شعوری طور پہ پتہ ہوگا کہ میں اللہ سے کیا بات کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اسے کہہ رہا ہوں کما بعدت بین المشرق والمغرب، مجھے میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق مغرب سے دور ہے، تو پھر اس کی نماز میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی۔ ایک شخص نماز کی حالت میں آیا، رسول اللہ نماز پڑھا رہے تھے، اس نے آتے ہی اللہ اکبر کہہ کے نماز کو آغاز کیا، کہنے لگا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے، والحمد للہ کثیرہ، اے اللہ میں تیری بہت زیادہ تعریف کرتا ہوں، کتنی، وسبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، بکرۃ واصیلا، صبح بھی میرا ترانہ یہی ہے، رات کو بھی میری بات یہی ہے، اے اللہ۔ جب نماز ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ پہلے تو وہ ڈرا مجھ سے غلطی ہو گئی، پھر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں 12 فرشتوں کو دیکھ رہا تھا، وہ ایک دوسرے سے یہ کلمات چھین رہے تھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ اللہ کی تعریف کے کلمات پیش کروں۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، ہمیں شعوری طور پہ یہ نماز سے پہلے استفتاح الصلاۃ کی دعائیں ہیں، اسی طرح ایک دعا ہے، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوتے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے اور پھر کہتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ وجہت وجہی، میں نے اپنے چہرے کو متوجہ کیا، للذی، اس ذات کے سامنے، فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کو بنایا، حنیفاً، میں اسی کے حضور یکتا ہوں اور کسی طرف نہیں دیکھتا، مسلماً، میں اس کا فرما بردار ہوں۔ اور پھر کہا ان صلاتی، اے اللہ میری نماز، ونسکی، میری قربانی، میرا زندہ رہنا، میرا مرنا اللہ صرف تیرے لیے ہے، لا شریک لہ، اے اللہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، مجھے حکم بھی یہی دیا گیا ہے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اے اللہ میں صرف تیرا فرما بردار ہوں۔ یہ بھی دعا رسول اللہ استفتاح الصلاۃ میں بعض اوقات کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی تہجد کی نماز میں جب آپ اس کا آغاز کرتے تو استفتاح الصلاۃ، یہ دعا آج ہمارے لیے اتنی اشد ضرورت ہے جب ہم مختلف باتوں میں اختلاف کا شکار ہیں، خصوصاً دین کے معاملے میں۔ آپ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے، کہتے اللہم، اے اللہ ہر غیب و حاضر کو تو جانتا ہے، فاطر السماوات والارض، اس زمین و آسمان کو بنانے والا تو ہے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ آج بندے جس باتوں پہ اختلاف کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن تو فیصلہ کرے گا سچ پہ کون تھا، انت تحکم بین عبادک، تو فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر آپ اللہ سے دعا کرتے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنہ، اے اللہ جن باتوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، اے اللہ اپنے حکم کے ساتھ حق کی طرف میری رہنمائی فرما، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنہ انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ سیدھے رستے کی طرف تو صرف تو ہی بلا سکتا ہے۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو استفتاح الصلاۃ میں کسی بھی نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں۔ آپ سبحانک اللہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، اللہم باعد بینی تب بھی ٹھیک ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ پڑھ لیں وہ بھی ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض یہ پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے، اور اسی طرح اللہم عالم الغیب والشہادۃ یہ پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر عمومی طور پہ مسلمان
یہاں پہ ایک لا علمی میں غلطی کرتے ہیں۔ جب وہ نماز کے لیے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس سے پہلے کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ یا وہ اللہ اکبر کہنے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے پھر سبحانک اللہ پڑھتے ہیں، یہ بھی طریقہ رسول اللہ کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہنے سے پہلے کوئی کلمہ نہیں کہتے تھے، اللہ اکبر پڑھنے کے بعد اللہ کی یہ تسبیحات یہ دعائیں مانگتے، پھر جب یہ مانگ لیتے اب سورۃ فاتحہ کا آغاز کرنا ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے جب قرآن کا آغاز کرو تو پہلے اللہ سے پناہ طلب کرو، کیونکہ وہ جو شیطان خنزب ہے آپ کو بہکائے گا، اس کے بہکانے سے پہلے اللہ سے پناہ طلب کر لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، اس کی شرارتوں سے، اس کی پھونکوں اور تھوکوں سے، یعنی اس کے وسوسوں سے اور اس کی تھوکوں سے، اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد یہ جو فاتحہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی سبع من المثانی، یہ وہ آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی ہر نماز میں ہر رکعت میں اسے پڑھنا لازم ہے۔ نبی کریم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں جو اپنی نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا۔ اب میں کسی اور بات کی طرف نہیں، صرف یہ کہتا ہوں، اب اسی فاتحہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کیا ہوا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، جب بندہ یہ کہتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہانوں کا رب ہے، تو آگے سے اللہ کہتے ہیں فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی، اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر بندہ اگلی آیت پڑھتا ہے اور کہا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور یہ سوچ کے پڑھنا کہ تمہاری اور تمہارے رب کی گفتگو ہو رہی ہے، تم بات کر رہے ہو، تمہارے رب تمہاری بات کا جواب دے رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اے اللہ تو بہت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت آگے سے جواب دیتے ہیں فقال اللہ عز وجل اثنى علی عبدی، میرا بندہ میری ثنا بیان کر رہا ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ تو اللہ رب العزت جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی کا اظہار کیا ہے۔ پھر بندہ دو باتوں کا یقین دلاتا ہے اللہ کو، کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی ہی سے مدد چاہتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں اس بندے کی بات پہ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی نصفین، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھی آدھی بات تھی۔ میرا بندہ بات کرتا تھا، میں اس کی بات کا جواب دیتا تھا۔ اب اللہ خود بندے سے کہتے ہیں اے میرے بندے تو مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو بندہ اس وقت اپنے لیے سب سے قیمتی چیز کا سوال کرتا ہے، کیا؟ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھے رستے پہ گامزن کر دے۔ پھر بڑی معصومیت سے یہ بات کہتا ہے اے اللہ تجھے پتہ ہے مجھے کون سا رستہ چاہیے؟ کہتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ میں اس رستے کا سوال کر رہا ہوں جس پہ چل کے لوگ آئے تو نے انہیں انعامات سے نوازا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہمارے نصیب میں بھی کر دے۔ پھر کہتا ہے اللہ مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے جس پہ چل کے لوگ آئے اے اللہ تو نے انہیں کہا جاؤ تم گمراہ ہو اور جاؤ میرے غضب کا شکار ہو جاؤ، اللہ مجھے وہ رستہ نہیں چاہیے۔ یہی حقیقتاً نماز کا لب لباب ہے، اور نماز کے اندر اللہ سے ملاقات اور بات کرنے کا ایک طریقہ ہے جو سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا جب انسان اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے گا کہ میں بات کر رہا ہوں، میرا رب میری بات کا جواب دے رہا ہے،
تو پھر اس کا ذہن کسی اور طرف نہیں بھٹکے گا، پھر وہ خنزب کے کہنے پہ نہیں جائے گا، وہ چاہے کتنا مرضی بہکاتا رہے، جب شعوری طور پہ وہ ان کلمات کو کہے گا اور ہر کلمہ کہنے کے بعد الحمدللہ کے بعد وہ اس تصور کے ساتھ تھوڑی دیر خاموش ہوگا کہ میرا رب میری بات کا جواب دے رہا ہے، تو پھر اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہو فقولوا آمین، آمین کہو، جس کی آمین کی آواز فرشتوں کی آمین کی آواز کے ساتھ مل گئی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو یہ آج کی مجلس میں اس نماز کے اندر خشوع اور خضوع کیسے پیدا کریں، یہ اس کا دوسرا پارٹ تھا جو میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے مجھے زندگی اور توفیق دی، تو آئندہ مجلس میں اس سے آگے نماز میں ہم کیا کیا کہتے ہیں اور کیا کیا کہنا چاہیے اور شعوری طور پہ ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں یہ بات عرض کروں گا۔ اللہ مالک ہمیں اسی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث کو کہا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اے مالک نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں، اللہ کی توفیق سے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، وہ مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھ رہا ہے، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس فاتحہ کے بعد آپ نے فرمایا فقرؤا ما تیسر من القرآن، جو آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھو۔ یہ کیسے پڑھنا ہے، کتنا پڑھنا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ رمضان رمضان